السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم آصف علی راؤ۔ آج کا جو موضوع ہم ترتیب دے رہے ہیں، چونکہ سبزیوں کے حوالے سے بھی بات کرنا ضروری ہوتا ہے۔ سبزیوں کے حوالے سے بات کرنے کی ضرورت اس لیے کہ ہماری روزمرہ کی روٹین میں ہمارے گھروں میں سبزیاں استعمال ہوتی ہیں، اور جب سبزیاں استعمال ہوتی ہیں تو دنیا کا کون فرد ہے جو سبزیوں کا استعمال نہیں کرتا؟ لہٰذا ان ساری چیزوں کو ایکسپلین کرنا بڑا ضروری ہے، اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ رب العزت نے قانون کے تحت ایک سسٹم بنایا ہے، پوری دنیا کو ترتیب دیا ہے، آپ کو، مجھے۔ اگر ہم ایز ایک بین مسلمان، ایک بین انسان اگر ہم دیکھتے ہیں، تو اگر آپ جائزہ لیں اپنے سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک کا، تو تھوڑی دیر کے لیے تنہائی میں بیٹھیں اور آپ دیکھیں کہ آپ کی آنکھیں، آپ کا ہیڈ، آپ کا سر جو اللہ پاک نے لگایا، آپ کا نوز، آپ کا یعنی کہ آپ کا سانس لینے کا نظام اللہ پاک نے بنایا، پھر پھیپھڑے، پھر اس کے بعد آپ کا سٹمک یعنی آپ کا معدہ، اس کے بعد آپ کا لیور، آپ کا ہارٹ، آپ کا برین، سب چیزیں آپ شامل کریں۔ اگر سب چیزوں کو دیکھیں، تسلی کے ساتھ بیٹھ کے سوچیں، تو یقین کریں آپ تھوڑی دیر کے لیے محوت رہ جائیں گے۔ وہ خود کتنا پیارا ہوگا جس نے اتنا خوبصورت انسان ترتیب دیا اور اتنا خوبصورت نظام ترتیب دیا، کیونکہ یہ اللہ پاک کی ایک تقسیم ایسی ہے کہ سارا نظام اس نے ایک ترتیب کے تحت بنایا ہے۔ آج ہم ایک سبزی پہ بات کرنے لگے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنے ہمارے دوست ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ہماری باتوں کو غور سے سمجھیں، جہاں کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے پوچھیں، لیکن خدا را ایک بات کو تو وہ اپنے پلے باندھ لیں کہ یہ سارا نظام ایک ترتیب کے تحت بنایا ہے۔ اگر آپ کسی بھی چیز کا استعمال مسلسل کریں گے، ایک ہی چیز کا استعمال مسلسل کریں گے، تو پھر آنے والا وقت آپ کے لیے اچھا نہیں۔ آج ہم بینگن کی بات کرنے لگے ہیں۔ بینگن ایک بڑی مزیدار سبزی گنی جاتی ہے۔ آلو کے ساتھ اس کا بعض اوقات استعمال کیا جاتا ہے، بعض اوقات اس کا بھرتا بنا کے گرمیوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ مارکیٹ کے اندر 24 آور، سال کے 12 مہینے بھی ملتی ہے، دن کے 24 گھنٹے، جب چاہیں گے آپ کو مارکیٹ میں یہ اویلیبل ہوگی۔ اب ہم اس کے اوپر بات یہ کرنا چاہتے ہیں کہ اس کا مزاج جو اللہ نے ترتیب دیا ہے وہ کیا ترتیب دیا ہے، اور اگر ہم کھانا چاہیں تو ہم کیسے کھا سکتے ہیں، ہم کب کھا سکتے ہیں، اگر ہم اس کو نہیں کھا سکتے تو ہم کیوں نہیں کھا سکتے۔ اب ساری چیزوں کے بارے میں یہ سمجھ لیں، جتنی بھی ویڈیوز ہم ترتیب دیں گے ان سب کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں سے آگاہ کریں۔ اگر ہم یوٹیوب کی پوری زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں کیا ملتا ہے؟ وہاں سے ہمیں صرف اور صرف اس کی پازیٹیو تھنکنگ میں، یعنی کہ اس کی جو پازیٹیو ہوتے ہیں نتائج، جو سائنسی پوائنٹ آف ویو سے ہوتے ہیں، اس میں کیلوریز کیا ہے، اس میں پوٹاشیم کیا ہے، اس میں جناب انرجی کتنی ہے، اس میں آئرن کتنا ہے، ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس میں چاہے وہ کیلوریز ہو، چاہے وہ آئرن ہو، چاہے وہ پوٹاشیم ہو، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو، اگر ہم یہ چیزیں لینا چاہتے ہیں، اگر اس کے مد مقابل وہ کسی سالل کیموس چیز کے اندر موجود ہیں، تو ہمیں وہ چیزیں وہاں سے لینی چاہیے، نہ کہ ہم ان چیزوں کو وہاں سے حاصل کرنے کی کوشش کریں جو کہ فاسد الکیموس اور خون کو گندا کرنے والی ہوں۔ اب بینگن کا جو مزاج ہے یہ خشک سرد ہے، اس کے کھانے کے بعد ہمیشہ آپ کو ہوا میں سمیل محسوس ہوگی، بلکہ بہت گندی سمیل محسوس ہوگی، اور اس کے بعد آپ کے ہاتھوں پاؤں میں جلن بھی ہو سکتی ہے، آپ کے ہاتھوں پاؤں میں درد بھی ہو سکتا ہے، پھر آپ کے تیزابیت بڑھ سکتی ہے، آپ کے جسم میں خارش کا عنصر بڑھ سکتا ہے، آپ کا منہ خشک ہو سکتا ہے، منہ میں چھالے بن سکتے ہیں، مطلب کوئی بھی ایسی چیز ہے جو آپ کے سامنے آ سکتی ہے جو تیزابیت سے متعلق ہے، کیونکہ یہ وافر مقدار میں انسان کے جسم کو تیزابیت مہیا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ بینگن کو استعمال اب تب کر سکتے ہیں جب آپ کے جسم میں سالے رطوبات ہوں، اور جب سالے رطوبات ہوں گی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کے جسم میں خشکی کم ہے، تیزابیت کم ہے، تو ایسی جگہ پہ آپ بینگن کا اگر استعمال کرنا چاہتے ہیں، چاہے اس کے بھرتے کا استعمال کریں، چاہے آپ وہ دہی کے ساتھ استعمال کریں، چاہے آپ اس کو آلو کے ساتھ استعمال کریں، اس کی کوئی بھی فارم لے لیں، آپ جس فارم میں بھی استعمال کرنا چاہیں گے آپ اس کو اس فارم میں استعمال کریں، لیکن اس کا فائدہ آپ کو تب ہوگا جب آپ کے جسم کے اندر خشکی یا تیزابیت یا تو بیلنس ہوگی یا اپنے لیول سے کم ہوگی۔ یہ دو صورتیں ایسی ہیں جس میں آپ بینگن کا استعمال کر سکتے ہیں۔ چونکہ یہ فاسد الکیموس ہے، لہذا خون کو گندا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور خون کو گلیز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور جب آپ کا خون گلیز ہوگا یا آپ کا خون گندا ہوگا تو اس کے نتائج کیا نکلیں گے؟ آپ کے جسم کے اوپر پمپلز نکلنا شروع ہو جائیں گے، دانے نکلنا شروع ہو جائیں گے، آپ کا چہرہ خراب ہونا شروع ہو جائے گا۔
آپ کے چہرے پہ چھائیاں پڑنی شروع ہو جائیں گی، اس کے بعد جسم میں تھکن رہنا شروع ہو جائے گی، اس کے بعد اختلاج قلب، دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا، دل کا دباؤ کے اندر آ جانا، یہ ساری چیزیں یہاں پہ موجود ہوں گی۔ اس کے بعد پھر جو اس کا نیکسٹ اس کا حملہ ہوتا ہے وہ انسان کے ایپیتھیلیل سسٹم، انسان کے جگر کے نظام کے اوپر ہوتا ہے کہ اس کا انسان کا جگر کا نظام فعال نہیں رہتا، کیونکہ جب آپ کے خون کے اندر غلظت بڑھنا شروع ہو جائے گی، خون گاڑھا ہونا شروع ہو جائے گا، اس میں غلاظت بڑھنا شروع ہو جائے گی، تو اس کا دباؤ انسان کے مسکولر سسٹم، انسان کے دل کے اوپر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب آپ کے دل کے اوپر دباؤ بڑھنا شروع ہو جائے گا، آپ کے جگر کا نظام فعال نہیں رہے گا۔ کیوں فعال نہیں رہے گا؟ کیونکہ جگر تو حرارت میں کام کرتا ہے، وہ تیزابیت میں کام نہیں کرتا۔ اگر تیزابیت بڑھے گی اس کی بلاکیج یقینی ہے، اور جب وہ بلاک ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا نروس سسٹم بھی متاثر ہوا۔ انسان کا نروس سسٹم کیسے متاثر ہوا کہ انسان کا جو دماغ ہے اس کو خون کم سے کم ملنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ نظام قدرت ہے۔ کیونکہ تینوں آرگن میں سے جب کسی ایک آرگن کے اوپر دباؤ بڑھے گا تو دوسرے آرگن کے پاس دباؤ کم ہو جائے گا اور تیسرے کے پاس بہت کم ہو جائے گا، لہٰذا یہ بے خوابی پیدا کرے گا، نیند کو ڈسٹرب کرنے کا سبب بنے گا، آپ کی طبیعت میں چڑچڑاپن پیدا کرنے کا سبب بنے گا۔ ہاں، اگر آپ اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ایسی جگہ پہ استعمال کریں جہاں آپ کے جسم میں آئرن کی کمی ہے، جہاں آپ کے جسم کے اندر رطوبات زیادہ ہیں، آپ کے چہرے کی رنگت وائٹ ہے، پھیکی ہے، آپ کا یورین وائٹ آتا ہے، زیادہ مقدار میں آتا ہے، ایسی کوئی بھی فارم موجود ہے تو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کے پیٹ میں گیس نہیں ہوتی، کانسٹیپیشن نہیں ہوتی، پخانہ نارمل آتا ہے، تب بھی آپ اس کا کبھی کبھار استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر پاکستان کے عوام اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو عام بندہ استعمال کر سکتا ہے، یہ ممکن نہیں، کوئی دنیا میں کوئی بھی چیز بغیر مقصد کے نہیں۔ اس کے لیے اسپیشل یاد رکھیں، بواسیر کے اگر پیشنٹ اس کو استعمال کرے گا تو اس میں اس کی بیماری میں اضافہ کرنے کا سبب ہوگا، نہ کہ یہ اس کی بیماری کو کم کرنے میں ہیلپ کرے گا۔ اسی طرح آ جائیں، اگر جسم کے اندر خارش موجود ہے تو اگر ایسا انسان استعمال کرتا ہے اس کی خارش بڑھنے کے چانس موجود ہیں، نہ کہ اس کی خارش کم ہو جائے گی۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی چیز ہے اس کا استعمال اس کی کنڈیشن کے مطابق اگر کیا جائے تو ہم بہترین نتائج حاصل کر سکتے ہیں، ورنہ ہمارے سامنے اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ دنیا میں ہمیشہ چیزوں کے پازیٹیو پہلو بیان کیے جاتے ہیں لیکن اس کے جو نیگیٹو پہلو ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے اگر اپنا نیگیٹو اس کے سامنے رکھا ہوا ہے، مثال کے طور پہ جیسے اللہ پاک خود موجود ہیں لیکن اس کا نیگیٹو، اس کا جو سامنے اس کے مخالف فورس موجود ہے، حالانکہ وہ کسی کام کی نہیں، نہ اس کی کوئی اوقات ہے، نہ اس کی ویلیو موجود ہے، لیکن اس کے باوجود وہ مخالف فورس ہے جس کو ہم ابلیس کہتے ہیں، شیطان کہتے ہیں۔ اس میں سائنسی پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے اگر دیکھتے ہیں ہم، مطلب کہ یہ دیکھتے ہیں کہ جو سائنس نے تجزیہ کیا ہے اس کے اندر کیا کیا اجزاء موجود ہیں۔ کیلوریز، فیٹ، فائبر، شوگر اس کے اندر موجود ہے۔ اس کے علاوہ بھی 2-3 اجزاء اس کے اندر موجود ہیں، جیسے پروٹین، میگنیزیز جو ہے یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، زخموں کو منتقل کرنے کے حوالے سے کام کرتی ہے، لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اس میگنیزی کی ضرورت ہمیں وہاں پڑے گی جہاں پہ آپ کے جسم کے اندر اگر جسم میں رطوبات زیادہ ہونے کی وجہ سے اور خون مطلب پتلا ہے، اس صورت کے اندر آپ کے جسم کے اندر اگر امیون سسٹم ویک ہوا ہے اور آپ کو جسم میں اگر زخم بنتے ہیں تو اس صورت میں پیشاب کا کلر بالکل وائٹ ہوگا اور کانسٹیپیشن جیسے مسائل نہیں ہوں گے۔ تو یہاں پہ اگر بینگن کا استعمال کروائیں گے تو ان زخموں کو منتقل کرنے کی صلاحیت رکھے گا۔ لیکن اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جس بندے کا ایسیڈیٹی کی وجہ سے زخم پیدا ہوئے ہیں یا جسم میں خارش موجود ہے تو ایسے زخموں کو منتقل کرنے کی صلاحیت معاف کیجیے گا اس کے اندر قطعاً موجود نہیں۔ اور سب سے بڑھ کے اس کو آپ اگر ٹین ایج کے اندر استعمال کرتے ہیں، چھوٹی عمر کے اندر استعمال کرتے ہیں، ایسی جگہ پہ استعمال کرتے ہیں جہاں پہ نوجوانی موجود ہے، جہاں پہ انسان جوانی کی طرف مائل ہے اور وہ اپنی زندگی کی طرف بڑھ رہا ہے، یا کوئی بچی ایسی ہے، یاد رکھیں کہ اس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ جب یہ انسان کے جسم کے اندر شامل ہوگا، خون کے اندر شامل ہوگا، اور جب یہ انسان کے اندر اپنے اثرات چھوڑے گا تو انسان کے اندر یہ اثرات ہوں گے کہ انسان کے اندر ہوس بڑھے گی اور انسان بیڈ ہیبٹ کی طرف یا کسی بری عادت کی طرف مبتلا ہو جائے گا۔ یا اگر کوئی انسان بری عادت کی طرف مبتلا نہیں بھی ہوتا لیکن اس کی آنکھیں ایسی چیز کی متلاشی ہوں گی کہ وہ تقاضا کریں گی کہ اس کو کچھ دیکھنے کو ملے، حالانکہ دیکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ اسلام ہمیں اس بات کی تلقین کرتا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سرکار فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری نظر اٹھی ہے اور نظر اٹھنے کے بعد اگر تم نے جھکا لی ہے تو وہ نظر معاف ہوگی، لیکن اگر تمہاری نظر اٹھی اور تم نے جھکائی اور پھر دوبارہ اٹھائی، وہ اٹھنے کے بعد پھر تمہارا مواخذہ ہوگا، یعنی اس کی پوچھ گچھ ہوگی۔ لہٰذا
ہماری جو نظروں کا تعلق ہے وہ ہمارے دل کے ساتھ ہے، ہماری خواہشات کے ساتھ ہے۔ تو واللہ آپ جب تک اپنے دل کی سپلائی لائن کمزور نہیں کریں گے، اپنے دل کو طاقت دینا بند نہیں کریں گے، تو آپ برائیوں سے کیسے بچیں گے اور کیسے آقا اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر عمل کر سکیں گے؟ ہم صرف یہی سمجھتے ہیں کہ آقا اسلام کی زندگی صرف ہم یہی دیکھتے ہیں کہ ہم نعرہ لگا دیتے ہیں یا ہم اس کی گواہی دے دیتے ہیں یا ہم کسی حد تک کچھ چیزیں بنا کے تقسیم کر دیتے ہیں، لیکن کبھی کسی انسان نے سوچا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا استعمال فرمایا کرتے تھے یا آقا اسلام کی زندگی میں کیا چیزیں تھیں؟ کیا کوئی انسان ثابت کر سکتا ہے کہ آقا اسلام نے زندگی میں کبھی بینگن کا استعمال کیا؟ بالکل نہیں، ایسا ممکن نہیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آقا اسلام دنیا کے اندر ایک ایسی ہستی، ایسی شخصیت کہ جو سب سے بڑے حکیم اس دنیا کے اندر، میں تو ان کی پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جتنی ان کی نظر کام کرتی ہے ہم تو انسان ہونے کے ناطے کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لہٰذا ایک ویڈیو تھی ہماری بینگن کے حوالے سے، کوشش ہوتی ہے کیونکہ چیزیں بہت ساری دماغ کے اندر ہوتی ہیں، ذہن کے اندر چل رہی ہوتی ہیں، لیکن اس کو ایکسپلین کرنا اتنے کم وقت میں ممکن نہیں ہوتا۔ اپنے دوست احباب کا خیال رکھیں، ہمارے اس چینل کا بھی خیال رکھیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور اپنے دوستوں سے بھی شیئر کیجیے گا، کیونکہ اس کی وجہ کہ یہ جہاں تک پہنچے گی اتنے لوگ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں گے۔ اللہ پاک آپ پر رحمتوں کا نزول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔